فلسطین دنیا کے 3 بڑے مذاہب اسلام، یہودیت اور عیسائیت کے لیے آخر اتنا اہم کیوں ہے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں فلسطین کی تاریخ کئی ہزار سال پہلے سے شروع کرنا ہوگی۔ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ وہ اپنی قوم، اس وقت کے بنی اسرائیل اور آج کے یہودیوں کو فرعون کے عذاب سے، فرعون کے قہر سے نکال کر فلسطین ہجرت کر لیں، اور اس بات کی گواہی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی کتاب توریت کے پہلے باب دی بک آف جینیسس میں واضح ہے، جس میں لکھا ہے کہ اللہ نے فلسطین ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے لیے وقف کیا ہے، اور یہودیوں کی فلسطین کے لیے جدوجہد کی ایک بڑی وجہ توریت کے یہ باب بھی ہے۔ حالانکہ اگر توریت کے اس باب کو حوالہ بنایا جائے تو عرب، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں، تو وہ بھی فلسطین پر اپنا حق سمجھتے ہیں۔ تو بات کرتے ہیں فلسطین پر یہودیوں کی حکمرانی کی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حکمران فلسطین کے بننے تک کئی ادوار میں یہودیوں سے فلسطین کبھی بیبلیون یعنی آج کے عراق کی حکمرانوں نے چھینا، تو کبھی رومن امپائر نے۔ اب بات کریں فلسطین پر مسلمان حکومت کی تاریخ کی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رومن سے فلسطین بغیر جنگ کیے چھین کر اسلام کا پہلی بار فلسطین پر جھنڈا لہرایا، مگر 350 سال بعد عیسائیوں نے 13 ممالک کی فوج یکجا کی اور فلسطین پر اس وقت حملہ کیا جب مسلمان آپسی جنگوں سے کمزور ہو گئے تھے۔ فلسطین فتح کرنے کے بعد عیسائیوں نے مسلمانوں اور یہودیوں کو جو فلسطین میں رہ رہے تھے ان پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ بھی حکومت کو صرف 90 برس گزرے تھے جب مسلمانوں کے ایک طاقتور ترین بادشاہ صلاح الدین ایوبی نے فلسطین یعنی یروشلم پر حملہ کیا اور اسے فتح کر کے ایک بار پھر اسلام کا جھنڈا وہاں پر لہرا دیا۔ لیکن صلاح الدین ایوبی نے عیسائیوں کی سوچ کے برعکس انہیں معاف کر دیا اور ان پر کوئی ظلم نہ کیا، مگر عیسائیوں نے کچھ عرصے کے بعد دوبارہ سے ایک بہت بڑی فوج اکٹھا کی اور پھر سے یروشلم پر حملہ کیا۔ یہ جنگ کئی ماہ تک جاری رہی اور یروشلم کا عیسائیوں نے کئی ماہ تک محاصرہ کیے رکھا، مگر اس جنگ کا نتیجہ بھی ان کے حق میں نہ نکلا اور ان کو ایک بار پھر سے صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں شکست ہوئی۔ اگلے 800 سال تک فلسطین یعنی یروشلم اسلام کی حکمرانی میں اسی طرح پھلتا پھولتا رہا، مگر ورلڈ وار 1 یعنی جنگ عظیم اول میں جب یروشلم اوٹومن امپائر کے انڈر تھا، تو اس میں ورلڈ وار 1 میں اوٹومن امپائر کو شکست ہونے کے بعد فلسطین ایک بار پھر سے عیسائیوں یعنی کہ برطانیہ کے کنٹرول میں چلا گیا۔ مگر اگر بات کریں یہودی حکمرانی کی یا یہودیت کے وہاں بسیرا کرنے کی، تو جنگ کے اختتام سے قبل ہی یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا تھا جس کا نام بیلفور ڈیکلیریشن تھا۔ اس معاہدے کے تحت فلسطین یعنی یروشلم فتح کرنے کے بعد برطانیہ نے یہ معاہدہ کیا یہودیوں کے ساتھ کہ وہ یہودیوں کو اس جگہ دوبارہ سے ایک اسٹیٹ بنا کر بسائیں گے۔ اب برطانیہ کو اس معاہدے کی ضرورت اس لیے تھی کیونکہ اس وقت تک یہودی ہر فیلڈ، سائنس، ٹیکنالوجی، میڈیکل اور حتیٰ کہ بزنس اور بینکنگ میں بھی بے حد مضبوط تھے، اور برطانیہ کو جنگ اور امن دونوں صورتوں میں ان کی سپورٹ درکار تھی۔ رومنز کے یروشلم پر قابض ہونے سے لے کر اب تک یہودی بغیر کسی ریاست کے دنیا کے مختلف ممالک میں رہ رہے تھے، اور یہودیوں کی تنظیم زیونسٹ جو کہ یہودیوں کے حقوق کے لیے کام کرتی ہے، وہ مسلسل اس کوشش میں تھی کہ کسی طرح یہودیوں کی ایک الگ اسٹیٹ بنائی جائے، اور اسی کوشش کے نتیجے میں بیلفور ڈیکلیریشن کا معاہدہ ہوا۔ پوری دنیا سے یہودی کسی خفیہ حکمت عملی کے تحت یروشلم آنا شروع ہو گئے اور یہاں رہنے والے مسلمانوں سے ان کی زمین دگنے بھاؤ خریدنی شروع کر دی۔
اب یہودیوں کے پاس پیسہ تو بہت تھا، اسی لیے انہوں نے دگنے بھاؤ وہ زمین خریدی ان سے، اور یہ عمل اور بھی زیادہ بڑے پیمانے پر تب شروع ہوا جب ورلڈ وار 2 یعنی جنگ عظیم دوم میں ہٹلر نے یہودیوں کو جرمنی اور یورپ کے دوسرے علاقوں میں ختم کرنے کی ٹھان لی۔ اس وقت یہودی پوری دنیا سے جوک در جوک فلسطین یعنی کہ اس وقت کے یروشلم آنا شروع ہو گئے، اور اس طرح یہودیوں کی وہاں پر فلسطین میں بہت بڑے پیمانے پر آباد کاری ہو گئی۔ اب یہودیوں کے فلسطین میں بسیرا کرنے سے مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان نہ صرف اس نئی آباد کاری سے تعلقات بہت خراب ہوئے، یہاں تک کہ لڑائیاں شروع ہو گئیں، اور ان لڑائیوں کو ختم کرنے کے لیے یونائٹڈ نیشن نے ایک ریزولوشن پاس کیا جسے UN ریزولوشن 181 یعنی 181 کہتے ہیں۔ اس ریزولوشن کے تحت فلسطین یعنی یروشلم کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ ایک حصہ عربوں کے کنٹرول میں رہے گا اور دوسرا حصہ اسرائیل یعنی یہودیوں کے کنٹرول میں رہے گا، اور تیسرا حصہ جسے یروشلم کہیں گے وہ انٹرنیشنل رہے گا اور کسی حکومت کے انڈر نہیں رہے گا، بلکہ یونائٹڈ نیشن ڈائریکٹلی اس کو کنٹرول کرے گی۔ مگر یہ تقسیم کیونکہ آبادی کے تناسب سے نہیں ہوئی تھی، اسی لیے عربوں نے یہ تقسیم قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور نتیجتاً اس ریزولوشن کے پاس ہونے کے اگلے دن ہی عرب ممالک جن میں جارڈن، ایجپٹ اور سیریا ہیں، انہوں نے اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ اسرائیل جو کہ ابھی تک غیر منظم ملک تھا، اس نے بڑی کامیابی سے اپنے ملک کا دفاع کیا، بلکہ دفاع کرنے کے ساتھ ساتھ یونائٹڈ نیشن کے تقسیم کے مطابق مسلمانوں یعنی کہ عربوں کو جو دی گئی زمین تھی اس کا بھی 60% حصہ اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل نے یروشلم کا نصف علاقہ بھی قبضے میں کر لیا۔ اس جنگ میں عرب اسرائیل وار میں عربوں کے علاوہ ساری دنیا اسرائیل کو سپورٹ کر رہی تھی۔ رشیا اور امریکہ مل کر اسرائیل کو اس جنگ میں امداد دے رہے تھے۔ اس جنگ میں فتح یاب ہونے کے بعد اسرائیل نے مقبوضہ علاقوں سے مسلمانوں کو جلا وطن کر دیا۔ ایک تعداد کے مطابق تقریباً 10 لاکھ یعنی 1 ملین مسلمانوں کو عرب ممالک بھیج دیا گیا۔ اب اس میس مائگریشن سے اسرائیل اور فلسطین میں یہودیوں کی آبادی اب مسلمانوں سے بڑھ گئی تھی، اور اس طرح عربوں کے مرکز میں اسرائیل ایک مضبوط ریاست بن کر ابھرا، اور اس وقت تک اسرائیل کے کنٹرول سے صرف ویسٹ بینک اور غزہ باہر تھا، باقی سب فلسطین پر اسرائیل کا قبضہ تھا۔ اب بات کریں عرب اسرائیل جنگ دوم یعنی عرب اسرائیل وار 2 کی، تو وہ 1967 یعنی 1967 میں ہوئی۔ اس جنگ کا دورانیہ صرف 6 دن تھا۔ اس جنگ میں بھی کافی عرب ممالک نے مل کر اسرائیل کا مقابلہ کیا، لیکن 6 دن کے اندر ہی عرب یہ جنگ اسرائیل سے ہار گئے، اور نتیجتاً ویسٹ بینک، غزہ اور یروشلم پر بھی اسرائیل کا قبضہ ہو گیا، اور اس طرح 1967 سے لے کر 2024 تک فلسطینی مختلف کوششوں سے اپنا وطن واپس لینے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، مگر اب تک نتیجہ ان کے حق میں نہیں نکل پا رہا۔ اب بات کریں فلسطین اسرائیل کی موجودہ صورتحال کی۔ حماس وہ تنظیم جو اسرائیل کے فلسطین پر ناحق قبضے کی مزاحمت کے طور پر وجود میں آئی تھی، اس نے 7 اکتوبر 2023 میں ایک بہت بڑے سکیل پر اسرائیل پر حملہ سینکڑوں میزائلوں اور IDF اس کے بہت اہم عہدیداروں کو اغوا کر کے کیا۔ جواباً اسرائیل نے ہوائی اور زمینی حملے شروع کر دیے۔ ان حملوں میں ہزاروں کی تعداد میں عام شہری جان گنوا دیتے ہیں۔ اس بڑے پیمانے پر عام شہریوں کو قتل عام کو روکنے کے لیے یونائٹڈ نیشن میں کئی کوششیں کی جاتی ہیں، لیکن اسرائیل جنگ بندی سے انکار کر دیتا ہے۔ عام شہری جس میں زیادہ تر بچے اور عورتیں ماری جاتی ہیں، ان کا قتل عام جاری رہتا ہے۔ اس وقت بھی دنیا کے مختلف ممالک اور زیادہ تر تعلیمی اداروں میں اس جنگ بندی کے لیے لوگوں نے مہم چلا رکھی ہے، لیکن
یہ جنگ بندی اب تک پوری طرح نہیں ہو پائی، نتیجتاً بہت سے فلسطین اپنا ملک چھوڑ کر عرب ممالک کی طرف بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں۔